ہستی روشن روشن کہکشاں ہے جگمگ جگ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ انسان کی روح کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ہجوم کے شور میں بھی تنہا رہ جاتا ہے، اور دل کی گہرائیوں میں ایک بے نام پکار جنم لیتی ہے جسے صرف اس کا خالق ہی سن سکتا ہے۔ بظاہر وہ ترقی کی بلندیوں پر ہے، مگر باطن میں شکست، محرومی اور بے سکونی کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے میں قرآن مجید اپنی ازلی اور رحمت بری آواز کے ساتھ انسان کے اندر اتر کر کہتا ہے، تمہارا رب تمہیں نہیں بھولا، اور تمہارا رب تمہیں بھول بھی نہیں سکتا، اور کبھی تمہارا رب تمہیں بھولتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیرے لیے کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس پاک پروردگار کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ یہی قرآن کی دعوت ہے، دل کو روشن کرنے والی ہے، عقل کو بیدار کرنے والی، روح کو سکون دینے والی، اور انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرنے والی ربانی صدا۔ آج کے پروگرام جو روشن راستہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا موضوع ہے قرآنی دعوت۔ قرآن کی دعوت یہ وہ مبارک دعوت ہے جس کا مقصد انسان کو اس کے رب سے جوڑنا، اس کی زندگی کو مقصد بتانا، اور اس کے وجود کو روشن کر دینا۔ یہ قرآن کی دعوت ہے۔ یعنی قرآن کی دعوت کی بنیاد تعلق باللہ، اللہ سے بندے کا تعلق جوڑ دینا۔ قرآن کا سب سے پہلا پیغام انسان کے اندر ربوبیت کا شعور پیدا کرنا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ اعلان ظاہر کرتا ہے کہ انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ اعلیٰ حکمت، ربانی نگہداشت اور مقصدیت کا حامل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، اس طرف جھنجھوڑتا ہے کہ انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو بڑی بامقصد شے ہے، اور تیری نگہداشت یہ ربانی نگہداشت ہے، اور تو کبھی بھی اپنے رب سے بلایا نہیں گیا، تیرے رب نے کبھی تمہیں چھوڑا نہیں۔ یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ مت کہنا کہ رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، نہیں، بلکہ رب تجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے، اور قریب کرنا چاہ رہا ہے، اپنا قرب عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو قرآنی دعوت ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ۔ قرآنی دعوت جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، قرآن کا پیغام ہے۔ اس لیے قرآن کی دعوت عقل، فکر، دل اور کردار کو بیک وقت مخاطب کرتی ہے۔ رب کے ساتھ تعلق محض نظریہ نہیں، بلکہ زندگی کا سہارا بنتا ہے، جو انسان کو خوف، تنہائی اور بے معنویت سے نکال کر روشنی اور سکون عطا کرتا ہے۔ اگلا اس کا مقصد قرآنی دعوت کا کیا ہے کہ انسانی نفسیات میں قرآن کی دعوت کام کرتی ہے۔ قرآنی پیغام، قرآن جب انسان کو بلاتا ہے تو اس کی فطرت
جذبات، خوف، امید، محرومی اور ذہنی کیفیتوں کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھیں، جس کیفیت، جس ذہن، جس کیٹیگری کا کوئی ہوگا، اس کے مطابق قرآن کی دعوت اس تک پہنچے گی، اور قرآن کا وہ نور ہر کسی کے لیے یکسانیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس کے اندر انسان کی کمزوری کا احساس قرآن کیسے دیکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آیت دعوت دینے والوں کو سکھاتی ہے، مبلغین کے لیے یہ بات توجہ طلب ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ انسان کمزور ہے۔ اس کو فی الفور نہ یہ کہنا کہ اس پر ابھی عمل کرو، ابھی تم یہ ہو جاؤ، رفتہ رفتہ پیغام قرآن دیتے رہو، دعوت قرآن دیتے رہو، رفتہ رفتہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف چلتے آئیں گے۔ فی الفور نہیں، پہلے دن ایگزام نہیں ہوتا، پہلے دن کمرہ امتحان میں نہیں بیٹھا جاتا، 1 سال پڑھنے کے بعد پھر کمرہ امتحان میں بیٹھا جاتا ہے، امتحان دیا جاتا ہے۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاؤ۔ قرآن کی دعوت میں سختی نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طریقہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، اخلاق اور عملی نمونہ پیش کر کے پھر ان لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اور جو نہ آئے، جو نہ مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ انسان کا معنوی خلا، یہ بھی قرآن کی دعوت ہے۔ قرآن نے اس کو واضح کیا ہے۔ جدید انسان ذہنی دباؤ، تنہائی اور مقصد زندگی کے بحران میں ہے۔ قرآن مجید نے اس خلا کو اس طرح پورا کیا کہ اس حالت اور کیفیت میں تم پہنچ گئے ہو تو اب کیا کرو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن نے کہا کہ اس کنڈیشن میں بھی تمہیں اطمینان ملے گا تو وہ قرآن سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کی عبادت سے ملے گا۔ اب قرآنی دعوت میں خیر خواہی ہے۔ قرآن خیر خواہی چاہتا ہے، بندوں کی خیر خواہی کی طلب ہے۔ انسان محبت، خیر خواہی اور رہنمائی کا محتاج ہے۔ اگر کوئی خود سے کہے کہ میں استاد بن گیا تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود استاد نہیں بنا جاتا، شاگرد ہو کر استاد بنا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اس حالت میں خیر خواہی اور رہنمائی کا محتاج ہے انسان، اور دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دعوت کا مقصد کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں بلکہ اس کی بلائی چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، نہیں، اس کی خیر خواہی، بھلائی۔ طائف والے پتھر بھی ماریں، آسمان کے فرشتے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر بھی ہو جائیں، لیکن حکم کیا ملے کہ نہیں، یہ نہیں جانتے، لیکن آنے والی نسلیں ان کی وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گی، میرا کلمہ پڑھ لیں گی، قرآن سے جڑ جائیں گی، لہٰذا میں تو خیر خواہی کا پیغام لے کر آیا۔ قرآن کا اسلوب ہے اور اس کی دعوت کا یہ اصول ہے کہ لوگوں کو حکمت، خوبصورت آواز اور احسن انداز میں دعوت پیش کی جائے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو واضح ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ اکبر، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت، عمدہ نصیحت اور بہترین طریقے سے بحث کے ساتھ بلائیے۔ اور اصول 3 دے دیے۔ پہلا حکمت، موعظہ حسنہ، جدال احسن۔
یعنی حکمت اس بندے کی بصیرت، اس بندے کی سوچ سمجھ کے مطابق بات کریں۔ جس دور میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو مکہ کے جو حالات ہیں اور یہ اجڑ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درے گور کر رہے ہیں، جو بائی بائی کا گلا کاٹ رہا ہے، جہاں بوڑھے والدین کو منڈیوں میں فروخت کیا جا رہا ہے، وہاں ایسے معاشرے میں آ کر کہ جو لوگ ہر بات کو ڈینائی کر دیتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہیں ابو جہل، کہیں ابو لہب، اتنے بدبخت لوگ بیٹھے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ میں بھی بیٹھ کر ٹھٹھا مذاق کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، وہاں آ کر اس ماحول میں آ کر کس حکمت اور خوبصورتی کے ساتھ اور کس طریقے کے ساتھ، کیسے انداز اسلوب کے ساتھ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق کو لوگوں تک پہنچایا کہ اعلان نبوت سے قبل 40 سالہ حیات طیبہ عملی نمونہ پیش کیا ان کے سامنے، شب و روز گزارے، تجارت کی، نکاح فرمایا، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھا، اہل محلہ اہل علاقہ کے ساتھ سلام کلام کا تعلق رہا کہ وہ لوگ جو ہر حال میں محمد رسول اللہ کی مخالفت کے در پہ ہیں، لیکن ان کی زبانوں پر یہ جملے ہیں کہ محمد جیسا کوئی صادق اور امین نہیں ہے۔ پھر ان انداز میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن لوگوں کو سنایا، قرآن کی تلاوت کی، ان کی عزت افزائی کی، پھر ان کو بتایا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کا انداز، اس کا اسلوب ان کے مقام، ان کی حیثیت کے مطابق کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ کشاں کشاں دین کی طرف راغب ہونے لگے۔ دعوت میں اسلوب یعنی طریقہ کار کو تبدیل کرنے میں اس کی بھی قرآن میں اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اگر ایک انداز سے بات سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے اسلوب سے پیش کی جائے۔ قرآن مجید میں جا بجا مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اور پھر زندگی کے معمولات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کفار کو مختلف قسم کی مثالیں اگر اس طریقے سے سمجھ نہیں آئی تو دوسرا طریقہ پیش کر دیا، تو قرآن نے اس کو کہا ہے، سورہ انعام ہے، فرمایا ہم مختلف انداز سے آیات بیان کرتے ہیں۔ انداز بدل لیتے ہیں، مقصد پیچھے وہی پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن انداز بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے سامعین مخاطبین ہیں ان کو ان کے طریقے سے خطاب کیا جائے، اور اسی اصول کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ دہلمی کی روایت ہے، فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی ذہنی استعداد کے مطابق گفتگو کریں، یعنی دعوت کا اسلوب، قرآن ہمیں دعوت کا اسلوب کیا سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے لوگ ہیں ان کے مطابق، ان کی ذہنی حیثیت کے مطابق بات کی جائے۔ پیغام وہی ہے، پیغام حق ہے، پیغام وہی ہے جو قرآن کا ہے، پیغام وہی ہے جو اللہ کے رسول کا ہے، لیکن اس کے انداز کو بدل لینا یہ بھی اچھی بات ہے۔ نبوی نمونہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عملی دعوت کا طریقہ کیا تھا؟ حضور نے دعوت الہی کے سب سے بڑے عظیم داعی تھے۔ آپ کی پوری زندگی ان 3 اصولوں پر رہی: حکمت، موعظ حسنہ اور جدال احسن۔ دیکھیں مکی دور ہے تو مکی دور کی دعوت ہے کیسی ہے؟ 13 سالہ مکی دور کی جو دعوت، جو قرآن کا پیغام ہے، جو قرآنی آیات ہیں، جو مکی صورتیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان میں صبر، حکمت، کردار، حلم اور اخلاق پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا، اور یہ عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ عملی نمونہ پیش کیا، اور اخلاق کی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی دلیل بن کر سامنے آئے۔ سیدنا فاروق اعظم ایمان لے آئے، جب لانے کے لیے نکلے تو ایمان لانے کے لیے نہیں تھے، لیکن سورہ طٰہٰ
اللہ اکبر کا وہ انداز، سورہ طٰہٰ کا پڑھا جانا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت، یہ ان کے قلب پر اثر کر گئیں، اور وہ قلب اور وہ انسان جو تلوار لے کر آتا ہے، وہ قلب سلیم کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اور قلب منیب کے درجوں پر بعد میں آتا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی جستجو میں ہے، اور وہ جستجو کیسے بڑھتی گئی؟ حق کی تلاش میں ہیں، اللہ کی راہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس کا سفر قرآن کی آیتیں ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو ان کی جستجو تھی، اس آیت نے ان پر اثر کیا، اور رحمت کونین کی غلامی میں آ بیٹھے۔ صلح حدیبیہ دیکھ لیں، حکمت ہے، مواعظ حسنہ ہے، اسلوب ہے، دعوت کو چینج کر لیا گیا، نرمی، دور اندیشی، ہوا کیا؟ بندوں کو نہیں، علاقوں کو نہیں، دلوں کو فتح کیا گیا۔ جب دلوں کو فتح کیا گیا تو پھر حالت اور کیفیت یہ رہی کہ کفار سے مرنا، کفار سے لڑنا یہ معنی نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی صحابہ کی زندگی میں ہر چیز پر مقدم تھی۔ آج جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، گوگل، پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے۔ آج کا انسان کیا کرے جو ڈپریشن کا شکار ہے؟ آج کے انسان کے لیے ڈیجیٹل شور ہے، ذہنی تناؤ ہے، اضطراب ہے، مقصدیت کا بحران ہے، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ آج کے انسان کے لیے بنیادی نفسیاتی ضرورتیں کیا ہیں؟ قرآن ان کی دعوت کس اسلوب میں پیش کرتا ہے؟ تو ان میں 4 چیزیں ہیں، تعلق ہے، شناخت ہے، مقصد ہے، اور سکون ہے۔ قرآن ان 4 ضرورتوں کا جواب فراہم کرتا ہے، تعلق کا بھی، شناخت کا بھی، مقصد کا بھی، اور سکون کا بھی۔ جو میں نے اس سے قبل آپ کو پیش کر دیا، تو قرآن مجید ان 4 چیزوں کو کہتا ہے کہ تعلق بنانا ہے تو اللہ سے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ شناخت رکھنی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور مقصد تیری زندگی کا کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن بنا کر تجھے بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رہن سہن ہے۔ اور سکون کیسے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو قرآن کی دعوت انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، دل کو مطمئن کرتی ہے، عقل کو روشن کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے قرآن پڑھیے، اس دعوت پر عمل پیرا ہو جائیے۔ آئیے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مجرب اور اکثیر تحفہ پیش کرنے کا۔ یہ ہمارے خواجگان ساہو چک شریف کی جانب سے خاص تحفہ جات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے وظیفہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج اس ہفتہ میں جو آپ کے میسیجز ہم تک پہنچے، جو پیغامات پہنچے، تو اس میں یہ تھا کہ دشمن غالب آ چکا ہے اور آپ اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ موسٹلی جو زیادہ ہم وہ وظیفہ پیش کرتے ہیں جو زیادہ لوگوں کا جس کی طرف رجحان ہوتا ہے یا جو زیادہ سوال آتے ہیں، اس ہفتہ میں ہم وہ وظیفہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہے سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات۔ سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات صبح نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات صبح نماز فجر سے کے وقت، نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دشمن سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اگلے ہفتے تک کے لیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام روشن راستے، ہر ہفتہ اسی وقت پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔
سینہ ہستی روشن روشن، سینہ ہستی روشن روشن، کہکشاں ہے جگمگ